سجدہ شکر پارٹ 9۔ آنٹی نمل کے سر میں بہت درد ہے، آپ اسے آرام کرنے دینا، میں رات کو چکر لگاؤں گی۔ ہمنا نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا اور چلی گئی۔ ہمنا کے جاتے ہی وہ واش روم میں گھس گئی، یونیفارم پہنے شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیسی آگ میرے اندر لگ گئی ہے جس سے اٹھتی چنگاریاں مجھے جلا دیتی ہیں اور میں کچھ نہیں کر پاتی۔ کچھ بھی تو نہیں ہے دامن میں؟ اس نے بے چارگی سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ وہ پھر سے رو دی، پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زجاجہ بیگم کو حیرت ہوئی جب نمل مغرب کے بعد بھی نیچے نہ آئی۔ وہ فکر مند تھی، چائے اور میڈیسنز لے کر اس کے روم میں آ گئی، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ واش روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی۔ نمل، آپ کو اتنی دفعہ منع کیا ہے اس وقت مت نہایا کریں، ابھی آپ نہا کر اے سی کے نیچے سوئیں گی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ نمل، انہوں نے واش روم کا دروازہ ناک کیا اور وہ خود ہی کھل گیا۔ نمل شاور کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر زجاجہ بیگم کا دل حلق کو آ گیا۔ وہ اس کی طرف لپکی، شاور بند کیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھی۔ زجاجہ مشکل سے اسے باہر لے کر آئیں اور اسے پیلے کپڑوں سمیت بیڈ پہ لٹا دیا۔ اب وہ کیا کریں، کس کو بلائیں؟ ذہن الجھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی جو کہ 15 منٹ میں پہنچ آئے۔ ڈاکٹر چیک کر رہے تھے اور وہ دل میں ساری آیات جو انہیں یاد آتی گئیں پڑھ رہی تھیں۔ میرے خیال میں انہوں نے کسی قسم کا اسٹریس لیا ہے، ساتھ بھیگنے کی وجہ سے بخار ہے اور بی پی بہت لو ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، پلس ریٹ ابھی نارمل ہے، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، بخار کی پین کلرز آپ ان کے ہوش میں آنے پہ دے دینا۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ زجاجہ پریشان سے اپنی بیٹی کے سہارے بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے میری جان، کیا حالت بنا لی ہے اپنی؟ وہ اس کے سر پہ جھکی رو رہی تھی۔ نمل کو کھانسی ہوئی رغنودگی کی حالت میں اس نے ماما کو اپنے پاس دیکھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم میں کمزوری کی وجہ سے اسے بازو میں درد ہوا اور وہ پھر سے لیٹ گئی۔ زجاجہ نے اس کے کپڑے نکالے اور اسے بدلنے کا کہہ کر خود کچن میں سوپ بنانے کے لیے آ گئی۔ جب وہ روم میں آئی وہ خاموش لیٹی چھت کو گھول رہی تھی۔ ابھی طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جلدی سے سوپ پیو، پھر میڈیسنز لینی ہیں۔ وہ ماما کو کیا بتاتی، لیکن کچھ تو بتانا تھا نا، ماما فکر مند نہ ہوتی۔ ماما آج بہت گرمی تھی، اسی وجہ سے میرے سر میں شدید درد تھا، گھر آ کر سوچا سر کو ٹھنڈے پانی سے بھگوتی ہوں، ہو سکتا ہے آرام آ جائے۔ واش روم میں ہی سر چکرایا اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی۔ وہ بتاتے ہوئے ان کی طرف متوجہ نہ تھی۔ اتنا مت سوچو، تم اسے ختم کرو پھر ریسٹ کرنا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازے میں ہمنا کھڑی تھی۔ ہے بڑی، کیسی ہو اب؟ وہ بیڈ پہ اس کے پاس ہی آ گئی۔ زجاجہ بیگم نے واش روم والی بات بتائی۔ ہمنا کے ماتھے پہ فکر کے آثار مزید بڑھے۔ آنٹی آپ فکر مت کریں، میں آ گئی ہوں نا، اب یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے انہیں مکمل مطمئن کیا، لیکن زجاجہ ماں تھی، وہ کیسے نمل کی ایسی حالت کو دیکھ کر چین سے بیٹھ جاتی؟ زجاجہ کے روم سے نکلنے پہ وہ نمل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا اب تم مجھے یہ بتانا پسند کرو گی کہ کیا ہوا ہے؟ ہمنا نے کوفت سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر سرہانے پہ سیدھی ہوئی۔ وہ آگے سے کچھ نہ کہہ سکی۔ ہمنا کچھ دیر تک اس کے پاس بیٹھی پیپر یاد کرتی رہی، پھر نماز ادا کی۔ نمل اسے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر پرسکون نماز ہے، کاش ایسی نماز میری بھی ہو، اس نے دل میں سوچا۔ وہ کافی دیر جائے نماز پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ نمل اس کے پاس جائے نماز پہ آ کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے بھی دعا کرو نا کہ میری تڑپتی روح کو قرار آ جائے۔ ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، بس ویسے ہی، اس نے ٹالا۔ ویسے ہی کیا مطلب؟ بتاؤ، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، اس نے استفسار کیا۔ کب تک خود سے لڑتی رہو گی؟ میں نہیں جانتی تم ایسا کیوں کر رہی ہو، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ بات ختم ہو یا نہ ہو، تم ضرور ختم ہو جاؤ گی۔ نمل، میں تمہاری دوست ہوں، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، مجھ سے کہہ سکتی ہو، پلیز توڑ دو یہ خاموشی اور کہہ دو سب، اس نے تڑپ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ساتھ نیچے چلو۔ ہمنا نے گھڑی دیکھی، 1 بج رہا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھ نہ پائی، پھر اس کی پیروی کرتے ہوئے نیچے آ گئی۔ زجاجہ کہاں سوئی تھی؟ نمل کی سرگوشی سن کر وہ باہر لان کی طرف نکلی۔ تمہیں جاننا ہے نا کہ میں ایسی کیوں بن گئی ہوں اور آج میری یہ حالت کس وجہ سے ہے؟ نمل نے اس کی طرف دیکھے بنا کہا۔ جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں تم کوئی سوال مت کرنا اور نہ مجھے روکنا۔ وہ سیاہ آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ! اس کی سانسوں نے اپنے محسن کو پکارا۔ ہمنا، میں نے 6 ماہ پہلے ایک رات عجیب و غریب خواب دیکھا تھا اور اسی خواب نے میرا سب کچھ بدل دیا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ خواب سچ ہوتے ہیں یا جھوٹ، لیکن اس خواب نے میری آنکھوں سے نیند چھین لی ہے، میری رگوں سے خون کھینچ لیا ہے، میری سانسوں میں سکون کی بجائے وحشت بس گئی ہے، میں زندہ ہو کر بھی خود کو زندہ محسوس نہیں کر پاتی۔ میں نے دیکھا رات کا پچھلا پہر ہے اور میں ایک بند کمرے میں ہوں۔ کمرہ نہ زیادہ وسیع تھا اور نہ زیادہ چھوٹا، جہاں لگی ایک چھوٹی سی کھڑکی کے سوراخوں سے چھن کر آتی روشنی اس کمرے کے لیے کافی تھی، اتنی کہ میں اپنے وجود کو اور اپنے ارد گرد دیکھ سکتی تھی۔
वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, खाने से लेकर पहनने तक, लेकिन मैं वहाँ अकेली थी। क्या मैं यहाँ कैद हूँ? मैंने खुद से पूछा, लेकिन जवाब कोई भी नहीं था। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी। मैंने देखा कि वो कमरा हवा में है और दरवाजे के सामने बना रास्ता इस निचली दुनिया तक जाता है। वहाँ कमरे के बाहर एक अलग सी दुनिया बसी थी। वहाँ चमकते हुए सूरज का उजाला था, चहकते परिंदे, लहलहाते फूल और कलियाँ थीं, बुलंद बाला इमारतें, घर, वहाँ सब था इसी दुनिया की तरह। हर तरफ लोगों के हजूम और गहमा गहमी थी। हमना, वो दुनिया बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगा इसकी हर चीज़ मुझे बुला रही हो। इसकी दिलकशी मेरी आंखों को मांद कर रही थी, जिसे बारबी मूवीज़ में होता है ना, जादुई दुनिया। वो बिना रुके बोली जा रही थी। इस रूम में एक दरवाज़ा भी था, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस पर कोई लॉक ना था। मेरा दिल वहाँ बंद कमरे में घबराने लगा। किसी खौफ के साए में मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? किसी ने बहुत पास से पुकारा। मुझे वो दुनिया देखनी है। दिल बच्चों की तरह पल भर में डोलने लगा। इस दुनिया की रौनक, खूबसूरती, उस दुनिया के लोगों से मिलना है। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। लेकिन तुम तो इस दुनिया की नहीं हो और ना तुम्हें इजाज़त है। तुम्हारी दुनिया इस कमरे के अंदर है। किसी की बारोब आवाज़ ने मेरे कानों के पास सरगोशी की। मैंने इर्द गिर्द देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कौन मुझसे मुखातिब था? खौफ बढ़ता गया। मेरे चेहरे पे बेकरारी वाज़िया थी। मुझे इस दुनिया में जाना है, प्लीज़। इज़्तिराब बढ़ रहा था। तुम्हारी दुनिया ये है, वो तो बस एक छलावा है। यहाँ सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए सुकून है। तुम यहीं महफूज हो, तुम्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं। पल भर में मुझे एकताहट महसूस हुई। मेरी नज़र फिर खिड़की की सिमत गई और फिर से वही ख्वाहिश, मुझे देखना है। मैं ज़िद्दी बनी। तुम पछताओगी, किसी ने फिक्रमंदी से कहा। देखो, वो लोग नमल नमल कहकर मुझे पुकार रहे हैं। मुझे जाने दो ना। मैं बेबस बनी। मत जाओ, वो कुर्ब और वहशत की दुनिया है। इस दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, फ़कत खौफ, बेचैनी, घुटन, दर्द और रुसवाई है। वहाँ ऐसे जानवर रहते हैं जो जिंदा इंसानों का खून पीते हैं, उनके जिस्मों को नोच खाते हैं। देखो, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम सहन नहीं कर पाओगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे वहाँ जाना है। बस देख के वापस आ जाऊंगी, पक्का वादा। मैं सब बातों को फरामोश करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी। सुनो, अगर एक दफ़ा यहाँ से चलेगी तो वापसी का हर रास्ता तुम्हारे लिए बंद कर दिया जाएगा। तुम इस दुनिया में कभी नहीं लौट सकोगी। तुम उस दुनिया की बन जाओगी। फिर तुम जितना चाहे रोना, गिड़गिड़ाना, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं सब कुछ भुलाए चौखट अबूर कर आई और वो आवाज़ मुझसे बहुत दूर होती गई। तेज़ भागते हुए मेरी सांस फूल रही थी। मैं रोशनी में थी, तन्हाई और अंधेरे के खौफ से आज़ाद। मैंने वहाँ रुककर सुकून का सांस लिया। सड़क से दूर एक पार्क नजर आया। मैं वहाँ चली गई। जूते उतार कर नरम घास पे चलना शुरू किया। पानी की बूंदें मेरे पाँव में जज़ब होकर ठंडक का एहसास दे रही थी। ठंडी हवा में एक गहरा सांस लिया। करीबी डेस्क पे आंखें बंद मूंदे कुछ देर के लिए बैठ गई। अचानक वही कमरे वाली सब आवाज़ें मेरी समातों से टकराईं। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। हमना, वहाँ सब कुछ बदल चुका था। नमल ने बात करते हुए रुख उसकी जानब किया। वैसा ही खौफ इस वक्त नमल की आंखों में मौजूद था। नमल खामोश हो गई, लेकिन हमना के लिए यह खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अच्छा, आगे भी बताओ ना, फिर क्या हुआ? वो मुतजस्सिस अंदाज में बोली। वहाँ सब बदल गया था। वहाँ का मंजर, वहाँ की रौनक, वहाँ की खूबसूरती, सब बदल गया। हर तरफ से रात का अंधेरा, गहरा अंधेरा था। जानवरों की अजीब अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सामने नजर आने वाले घर अब खंडर में तब्दील हो चुके थे। वो खौफनाक रात थी। मुझे लगा मैं जहन्नम में आ गई हूँ। मुझे शिद्दत से प्यास महसूस हुई। मैंने इर्द गिर्द पानी के लिए देखा और अपनी जगह कांपती रही। मेरी नज़र अपने कपड़ों पे पड़ी। हमना, मेरे जिस्म पे सिर्फ एक बारीक रेशमी चादर थी, जिसमें मैं बरहना थी। इस लम्हे मेरा दिल किया ज़मीन फटे और मैं अंदर समा जाऊं, लेकिन ये यकीन ना थी। मैंने नीचे से कुछ बड़े बड़े पत्ते उठाए और मैं उनकी मदद से अपना आप ढांप लेती। मेरा जिस्म तप रहा था, जैसे मेरे वजूद से सूरज की मानिंद आग निकल रही थी। मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है। मैंने इर्द गिर्द देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंधेरा था। तभी मुझे किसी जानवर की सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खौफ से सामने अंधेरे में देखा। कुछ वहशी दरिंदे जिनके जबड़ों से खून टपक रहा था मेरे सामने खड़े थे। सूरत वो इंसान थे, लेकिन उनकी जिल्द जानवरों की तरह चमड़े की थी, जो पूरी तरह कुर्राते हुए वहशी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मेरे वजूद में एक दर्द की भरी तेज लहर दौड़ गई। मुझे क्या करना था? मेरे हवास कुछ भी सोचने से काफिर थे। ये क्या हो गया मेरे साथ? इतनी सजाएं! ये दरिंदे मुझे खा जाएंगे। अब मैं क्या करूं? वो हिचकियां लिए रोते हुए सब सुना रही थी। मेरे वहाँ से उठते ही वो मेरी तरफ भाग गए। वहाँ की ज़मीन तपते सेहरा की तरह चल रही थी। मेरे पाँव ने चलने से ही इनकार कर दिया, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी जान बचानी थी। शदीद तकलीफ से कराहते हुए मैं फिर से उसी रास्ते की तरफ भागी जिसमें से आई थी।
تلووں میں بنے چھالے پھٹنے پہ ایسا لگا کسی نے پاؤں میں خنجر چبو دیے۔ جس قدر میری رفتار تیز ہوتی اس قدر وہ درندے میرے قریب آ رہے تھے۔ منٹوں کا فاصلہ صدیوں میں تحویل ہو گیا۔ مجھے مرنا نہیں تھا، بس یہی سوچ کر میں تیز بھاگی۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ دروازے پہ پہنچ کر میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ نہیں کھلا۔ میرا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ دماغ اور دل کی رگوں میں خون کا بہاؤ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں خون کے بہنے کی آواز سن سکتی تھی۔ شاید آج میرا آخری دن ہے، مگر اتنا برا اختتام۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ بس اتنی سی کہ میں نے بات نہیں مانی اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ایسا کرنے پہ میں نے خود کو بہت کوسا۔ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ درندے میرے پاس آ چکے تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھ کر پھر سے میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، پلیز دروازہ کھولو، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں روتی رہی، چلاتی رہی، رحم کی بھیک مانگتی رہی، لیکن واقعی بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرے جسم کو نوچ رہے تھے۔ میری بچی کچی سانسیں شرمندگی سے مزید ڈوب رہی تھیں۔ میری ایک ضد نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ میں نے کہے سنے، کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا، کوئی مجھے تانا دے رہا تھا، کوئی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، لیکن میں اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ پائی۔ تم اب اس دنیا میں نہیں لوٹ پاؤ گی، اب یہی تمہارا مقدر ہے جسے تم نے ہوش و حواس میں خود چنا۔ تمہارا سکون تم سے لے لیا گیا ہے، اب تم ساری عمر تڑپو گی، رو گی، چلاؤ گی، لیکن یاد رکھو یہ دروازہ بند ہو چکا ہے تمہارے لیے، ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا انتخاب تمہارا تھا۔ آوازوں کا شور مزید بلند ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میرے ہونٹوں سے بس یہی ادا ہو سکا۔ خوف کے مارے نمل کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ تبھی ان میں سے ایک درندے نے اپنے نوکیلے پنجوں سے میری گردن دبوچ لی اور بس اسی لمحے میں کراہ کر اٹھ بیٹھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرا وجود اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ میرے جسم سے نکلتی آگ نے مجھے میری انا سمیت میرے خواب، میری خواہشات سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ میں کس کے پیچھے بھاگوں، کس چیز کی ضد کروں؟ ہر چیز تو ختم ہو جائے گی یا پھر میرے پا لینے پہ اپنی چمک کھو دے گی۔ اس رات کچھ بھی تو نہیں بچا تھا میرے پاس سوائے امید کی۔ میں بہت روئی، یہ سوچ کر کہ آبرو، سکون اور امان کے سارے دروازے خود پر خود ہی بند کر دیے۔ اس رات مجھے لگا میں مر جاؤں گی، شاید میری کچھ سانسیں باقی تھیں جو پوری ہو رہی تھیں۔ اس خواب کے بعد مجھے یہ دنیا بھی ویسی ہی لگنے لگی۔ یہاں کی برانڈیڈ اور آنکھوں کو ماند کر دینے والی چیزیں، سب کچھ ویسا ہی تھا۔ مجھے لگا یہاں جیسے یہاں کے لوگ ویسے ہی جنگلی درندے ہوں، میں ان کے ہاتھ لگی تو مجھے نوچ کھائیں گے۔ وہ آگ جو اس رات میرے اندر لگی تھی، اس کی تپش مجھے اندر سے ہر پل گھیرے رکھتی ہے۔ مجھے اپنی مسکراہٹ اور 22 سال جو زندگی کی کتاب سے مٹ گئے، وہ سب بے معنی سا لگتا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اپنے دامن پہ لگے سب گناہوں کے داغ کیسے مٹاؤں۔ میرے پاس پچھتاوے اور شرمندگی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ سارا دن خود سے لڑتے گزر جاتا ہے اور رات کبھی آنسو بہاتے تو کبھی چھپاتے بیتتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں یوں ہی مر جاؤں گی۔ ہمنا نے اسے دیکھا، وہ کس قدر بے بس اور کمزور ہو گئی تھی۔ میرا دل نہیں کرتا میں ویسی بنوں، میں ویسی بننا بھی نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں مجھے بہت اذیت جھیلنی ہے۔ زجاجہ کرسی کا سہارا لیے وہاں سانس روکے کھڑی تھی۔ آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ان کی بیٹی اپنے اندر بیک وقت کتنی جنگیں لڑ رہی تھی اور وہ کچھ نہ کر پائیں۔ انہیں اپنی محبت، چاہت سب جھوٹ لگا۔ وہ نمل سے محبت نہیں کرتی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جان جاتی کہ ان کا اپنا وجود درد میں ہے۔ اس نے سر ہمنا کے کندھے پہ ٹکا دیا۔ دل پھر سے موم کی طرح پگھلنے لگا اور آنسو کی مدھم بارش شروع ہو گئی۔ نمل تو اس کی جان تھی، وہ کیوں نہ اپنی دوست کا حال جان پائی؟ اور اب اپنی دوست کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ خود بکھر گئی تھی۔ جانتی تھی کہ کوئی تسلی اس کا درد کم نہیں کر سکتی۔ وہ بس خاموش رہی۔ ہمنا نے اس کے گرد بازو حمائل کر دیا اور اس کا سر تھپکتی رہی۔ دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا اور اس کے آنسو ہمنا کے شانے بھگوتے رہے۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔